السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آغاز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ ملکہ برطانیہ کی کزن لیڈی میری کولمین چل بسیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور کینیڈا میں مزید سفری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور شامل کریں گے آج صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے سینیٹائزیشن عمل کے بارے میں ایک رپورٹ۔ برطانیہ کی 2% سے زائد آبادی کورونا وائرس کا نشانہ بن چکی ہے۔ جاپان کا ٹوکیو میں ایمرجنسی کے نفاذ پر غور۔ دورہ نیوزی لینڈ میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید کی پی سی بی کے فیصلوں پر تنقید۔ امریکی فرم مڈرنا کی تیار کردہ ویکسین سے بعض افراد کے چہروں پر داغ دھبے ظاہر۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پہ جرمن پولیس نے گرجا گھر میں جاری عبادت رکوا دی۔ جرمن پولیس نے ایک قصبے میں جاری چرچ سروس میں مداخلت کر کے لوگوں کو منتشر کر دیا۔ اس عبادت میں 150 افراد کے قریب لوگ شریک تھے۔ اس سروس کو کورونا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس کارروائی جرمنی کے سب سے گنجان آباد مغربی ریاست نارتھ رائن ویسٹفالیا کے ایک قصبے ہیرفورڈ کے ایک گرجا گھر پر اچانک چھاپہ مار کر مکمل کی گئی۔ اس عبادت میں پولیس کے مطابق 150 کے لگ بھگ افراد شریک تھے، جنہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے نہیں تھے۔ اس بیان میں واضح کیا گیا کہ عبادت کے اجتماع میں اتنے زیادہ افراد کی ایک ساتھ شرکت کورونا وائرس کی وبا کے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہے۔ کورونا وبا کی دوسری لہر کے دوران جرمنی میں حکومت نے سخت پابندیوں کے حامل لاک ڈاؤن کا نفاذ کر رکھا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں یا سپر مارکیٹوں کے علاوہ ہر قسم کے کاروبار کی مارکیٹ اور شاپنگ مالز بند ہیں۔ ان ضوابط کے تحت کسی بھی بند مقام میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد کے شریک ہونے کی اجازت ہے۔ ان میں عبادت کا اجتماع بھی شامل ہے۔ اسی ضابطے کے تحت پولیس نے نارتھ رائن ویسٹفالیا میں واقع ہیرفورڈ قصبے کے گرجا گھر پر چھاپہ مارا تھا۔ پولیس کے مطابق گرجا گھر میں جاری عبادت میں شریک افراد نے حفظان صحت کے اصولوں کا بھی احترام نہیں کیا تھا اور سبھی نے سماجی فاصلے کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ تمام افراد بشمول بچے ماسک کے بغیر تھے۔ ان تمام افراد کو کورونا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی فرد جرم کا سامنا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے مسجد الحرام میں صفائی ستھرائی اور سینیٹائزنگ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ مقدس مقامات کی صفائی کے لیے الگ الگ منصوبہ روبہ عمل ہیں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دیگر مقامات کی طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے۔ صفائی کے امور کے انچارج جابر الودانی نے بتایا ہے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی صفائی کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ان تاریخی پہاڑیوں کے اطراف میں صفائی کا کام کرتی ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی فرسٹ کزن لیڈی میری کولمین 88 برس کی عمر میں چل بسیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق لیڈی میری کولمین کا نارفولک میں واقع اپنے گھر میں طبعی موت سے انتقال ہوا۔ ملکہ برطانیہ کی کزن لیڈی میری کولمین بیلمورل اور سینٹرنگھم کی باقاعدہ مہمان تھیں۔ اہل خانہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ لیڈی میری کولمین 2 جنوری 2021 کو بروز ہفتہ دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ لیڈی میری کولمین کی آخری رسومات اور زندگی میں کی گئی خدمات کے اعتراف میں ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ ملکہ لیڈی میری کولمین کے بہت قریب تھیں کیونکہ وہ شاہی خاندان کے بیلمورل اور سینٹرنگھم اسٹیٹ میں اکثر آتی تھیں۔ جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی شدید اور تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے ٹوکیو میں ہنگامی حالت نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم سوگا نے دارالحکومت ٹوکیو میں ایمرجنسی کے نفاذ کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جاپان میں اولمپک گیمز کے انعقاد سے متعلق بھی غور کیا جائے گا۔ جاپان میں گزشتہ سال کے آخری روز کورونا وائرس کے ریکارڈ 4,520 نئے کیسز سامنے آئے۔
جس پر دارالحکومت ٹوکیو اور 3 ملحقہ علاقوں میں قومی حکومت ہنگامی حالت نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نئے سال کی تعطیلات کے پہلے 3 دن کے دوران بھی ٹوکیو میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اولمپکس گیمز 2021 کا انعقاد جاپان میں رواں برس 23 جولائی سے ہوگا، تاہم یہ ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیسز سے مشروط ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ کی 2% سے زائد آبادی کورونا وائرس کا نشانہ بن چکی ہے۔ لندن میں چیف میڈیکل آفیسر پروفیسر کرس ویٹی اور چیف سائنٹیفک آفیسر سر پیٹرک والنس کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ حکومت ایک ایک لمحہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برطانیہ میں اس وقت 13 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ فروری کے آخر تک NHS اسٹاف، بزرگ اور مریض افراد کی ویکسینیشن ہو جائے گی۔ بورس جانسن نے کہا کہ رواں ہفتہ ہسپتالوں سمیت 1000 سے زائد مقامات پر ویکسینیشن شروع کی جائے گی، جبکہ آئندہ ہفتے اسٹیڈیمز اور ایگزیبیشن سینٹرز میں 7 ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے جائیں گے۔ چیف میڈیکل آفیسر پروفیسر کرس ویٹی نے کہا کہ دسمبر کے آخری 2 ہفتوں میں برطانیہ میں کورونا سے متاثرہ افراد میں 70% اضافہ ہوا۔ ہر 50 میں سے ایک شہری اس وائرس کا نشانہ بن چکا ہے۔ پروفیسر کرس ویٹی نے مزید کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں اوسطاً 522 افراد روزانہ اس وائرس سے ہلاک ہوئے۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور کینیڈا میں مزید سفری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کے مابین تجارتی تعلقات مزید بڑھیں گے۔ اس ضمن میں کینیڈا کی مقامی حکومتوں سے رابطے کیے گئے ہیں جن کا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کے کھلنے سے پاکستان خطے میں کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بن رہا ہے۔ اس صورتحال سے کینیڈین کمپنیاں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین کمپنیز پاکستان میں کاروبار شروع کر کے خطے بھر میں اپنی مصنوعات کو بآسانی پہنچا سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ہائی کمیشن اور پاکستانی قونصلیٹ ایسی کینیڈین کمپنیز کو ہر طرح کی سہولت اور رہنمائی فراہم کرنے پر تیار ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے کے مسائل کے حل اور امن و سلامتی کی کوششوں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کی دواساز فرم ماڈرنا کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین سے بعض افراد میں ضمنی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان کے چہروں پر داغ دھبے پڑ سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی خوراک اور ادویہ کی وفاقی انتظامیہ نے ماڈرنا کی ویکسین سے متعلق یہ انتباہ جاری کیا۔ امریکہ کے پلاسٹک سرجن ڈاکٹر عامر کرم نے سین ڈیاگو میں NBC 7 چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین کے ٹرائل کے شرکاء میں سے بعض کے چہروں پر دھبے ضمنی اثرات کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ماڈرنا کی ویکسین کی 30,000 افراد پر آزمائشی جانچ کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 افراد میں ضمنی منفی اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے ایک شخص نے ویکسین لگوانے سے 2 ہفتے قبل پلاسٹر کروایا تھا اور ایک اور نے 6 ماہ قبل چہرے پر پلاسٹر کروایا تھا۔ ڈاکٹر کرم نے وضاحت کی کہ جب ایک شخص کو ویکسین لگائی جاتی ہے تو اس کا مدافعتی نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔ مدافعتی نظام جسم کے ان حصوں کو متاثر کر سکتا ہے جن پر پلاسٹر کیا گیا ہے اور وہاں سے سخت ارتعاشی رد عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ ضمنی اثرات کی وجہ سے لوگوں کو ویکسین لگوانے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ جن افراد میں ضمنی اثرات ظاہر ہوئے ہیں ان کا علاج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متاثرین میں صرف داغ دھبے ظاہر ہوئے تھے، تاہم انہوں نے تجویز کیا ہے کہ اگر کسی فرد میں شدید رد عمل ظاہر ہو تو اس کو فوراً معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید نے PCB کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی پرفارمنس دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی۔ مصباح الحق کو کس بنیاد پر قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا؟
ان خیالات کا اظہار عاقب جاوید نے سجال کے پروگرام میٹ دی پریس میں کیا۔ عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ اگر توجہ نہ دی گئی تو کرکٹ اس سے بھی نیچے جائے گی۔ پاکستان کی اتنی کمزور بالنگ بیٹنگ دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی۔ مکی آرتھر کو ہٹانا غلط فیصلہ تھا۔ وقار یونس کوئی کوچ نہیں ہے، وہ ایک کامنٹیٹر ہیں۔ کوچ تو وہ ہوتا ہے جسے ایک ٹیم کی کوچنگ سے اگر ہٹایا جائے تو وہ کسی دوسری ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری حاصل کر لے۔ گزشتہ 10 سالوں میں وقار یونس 5ویں مرتبہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ میں مختلف عہدوں پر آئے ہیں۔ 2-2.5 سال پہلے پاکستان ٹیم T20 میں دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی، جس میں اسٹار کھلاڑی موجود تھے۔ ایسی ٹیم کو خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عاقب جاوید نے کہا کہ پاکستانی ہاکی کا بیڑا غرق ایک دن میں نہیں ہوا، اس میں بھی اسکول کالج کے بعد کلب ہاکی ختم ہونے سے ہاکی ختم ہوئی۔ اب کرکٹ میں بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ ریجنز اور ایسوسی ایٹ ٹیموں کو ختم کر دیا گیا۔ اب تمام دار و مدار پاکستان سپر لیگ پر ہے، جہاں سے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ T10 لیگ میں ہم نے ایک بہترین ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کے لیے 8 کھلاڑیوں کو برقرار رکھنے کے لیے فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ اگلے 1-2 روز میں اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ سہیل اختر نے ابوظہبی T10 لیگ میں لاہور قلندرز ٹیم کو چیمپئن بنایا اور پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن میں فائنل تک لے کر گئے۔ ایسے کپتان کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ محمد عامر کراچی کنگز کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی ٹیم PSL کی چیمپئن بنی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں YouTube، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ فالو کر سکتے ہیں۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔